برطانیہ کا مشہور شہر جو کبھی ماہی گیروں کا گاؤں تھا۔ لیورپول انگلستان میں مرسی اسٹوری کے مشرق کی جانب ایک شہر ہے جس کی ایک بھرپور اور پیچیدہ تاریخ ہے جو 8 صدیوں پر محیط ہے۔ آج اپنی متحرک ثقافت، تاریخی فن تعمیر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ خاص طور پر برطانوی سلطنت کے عروج کے دوران لیورپول کا ماضی دنیا کی اہم ترین بندرگاہوں میں سے ایک کے طور پر اس کے کردار کے ساتھ گہرا جڑا ہوا ہے۔ لیورپول کی ابتدا 13ویں صدی میں کی جا سکتی ہے، حالانکہ اس علاقے میں انسانی سرگرمیاں بہت پہلے سے ہیں۔ لیورپول کا قصبہ باضابطہ طور پر 1207 میں قائم کیا گیا تھا جب کنگ جان نے ایک شاہی چارٹر دیا تھا جس کا ارادہ تھا کہ ایک نئی بورو قائم کی جائے جو آئرلینڈ اور وہاں سے سامان کی ترسیل کے لیے ایک بندرگاہ کے طور پر کام کرے گی۔ اپنے ابتدائی سالوں کے دوران لیورپول ایک چھوٹا سا ماہی گیری گاؤں رہا جس کی اہمیت بہت کم تھی۔ یہ بندرگاہ انگلینڈ میں دوسروں کی طرح خوشحال نہیں تھی، تاہم اس کی یہ ترقی اس کی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے ہوئی جس نے آئرلینڈ اور بالآخر امریکا کے ساتھ تجارت میں اضافہ کیا۔ اس شہر نے عظیم الشان عمارتوں اور گوداموں کی تعمیر دیکھی جن میں سے اکثر آج بھی اپنی تاریخ کی گواہی کے طور پر کھڑی ہیں۔ 18ویں صدی کے آخر تک لیورپول برسٹل اور لندن کو پیچھے چھوڑ کر برطانیہ کی اہم بندرگاہ بن گیا۔ اس شہر نے اپنی توجہ تجارت کی دیگر اقسام کی طرف مبذول کر کے بشمول کپاس، ٹیکسٹائل اور بعد میں صنعتی سامان کی تجارت کو فروغ دیا۔ صنعتی انقلاب نے عالمی تجارتی مرکز کے طور پر لیورپول کی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔ یہ شہر دنیا کے لیے گیٹ وے بن گیا جس میں لیورپول سے بحری جہاز برطانوی سلطنت کی دور دراز کی کالونیوں تک سامان لے کر جاتے تھے۔ اس دور میں نمایاں شہری توسیع دیکھی گئی۔ آبادی 1801 میں صرف 80,000 سے کم تھی جو 19ویں صدی کے آخر تک 7 لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔ لیورپول پہلی بڑی ریلوے میں سے ایک لیورپول اور مانچسٹر ریلوے کا گھر تھا۔ اس عرصے کے دوران لیورپول کی دولت اور اہمیت اس کے فن تعمیر میں جھلکتی ہے۔ یہ شہر عظیم الشان شہری عمارتوں کے لیے ایک نمائش بن گیا بشمول سینٹ جارج ہال، ٹاؤن ہال اور رائل لیور بلڈنگ۔ یہ سبھی وکٹورین اور ایڈورڈین عہد کی شان و شوکت کی مثال دیتے ہیں۔ شہر کے ثقافتی ادارے جیسے واکر آرٹ گیلری اور یونیورسٹی آف لیورپول بھی اس دوران قائم کیے گئے جس نے لیورپول کی ایک بڑے شہر کی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔ 20ویں صدی میں زوال اور تخلیق نو، البتہ دوسری جنگ عظیم کے بعد لیورپول کو معاشی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ عالمی تجارتی انداز بدل گیا اور شہر کی صنعتیں تیزی سے متروک ہوتی گئیں۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں تک لیورپول شدید معاشی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا جس میں بے روزگاری، غربت اور سماجی بدامنی تھی۔ تاہم لیورپول کی لچک نے 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے اوائل میں تخلیق نو کا دور شروع کیا۔ بھاری صنعت کے بجائے سیاحت، ثقافت اور خدمات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے شہر نے خود کو دوبارہ ایجاد کرنا شروع کیا۔ ایلبرٹ ڈاک کی تخلیق نو، لیورپول ون شاپنگ کمپلیکس کی ترقی اور 2008 میں شہر کو ثقافت کے یورپی دارالحکومت کے طور پر نامزد کرنا لیورپول کی بحالی میں اہم سنگ میل تھے۔ لیورپول آج ثقافت اور اختراع کا شہر ہے۔ آج لیورپول ایک متحرک اور متنوع شہر کے طور پر مانا جاتا ہے جو اپنے بھرپور میوزیکل ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ شہر کی ثقافتی نشاط الثانیہ اس کے عجائب گھروں، گیلریوں اور فنون لطیفہ کے فروغ پذیر منظر سے چلتی ہے۔ رائل لیور بلڈنگ، کناٹ بلڈنگ اور پورٹ آف لیورپول بلڈنگ شہر کی تاریخی اہمیت کی علامت بنی ہوئی ہیں۔ لیورپول مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ماضی کو گلے لگاتے ہوئے ترقی کرتا رہتا ہے، ایک ایسے شہر کے طور پر جس نے خود کو بار بار ایجاد کیا ہے۔ لیورپول اپنے لوگوں کے پائیدار جذبے اور تاریخ کی بدلتی ہوئی لہروں کے مطابق ڈھالنے کی اس کی صلاحیت کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔